السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے میرے چینل کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ صرف جادو سیکھنا چاہتا تھا۔ اسے گھر والے بہت سمجھاتے مگر وہ کسی کی نہ سنتا۔ ایک دن وہ دور کسی علاقے میں نکل جاتا ہے جہاں ہر طرف جادو ہی جادو تھا۔ اسے وہاں ایک بوڑھی عورت ملتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے، تم اس علاقے کے نہیں لگتے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں پہ تو ہر طرف جادو ہی جادو ہے اور یہ جادوگروں کا علاقہ ہے۔ وہ لڑکا جادو سیکھنا چاہتا ہوں۔ بوڑھیا نے کہا، جادو سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ لڑکا کہتا ہے، میں بہت دور سے آیا ہوں، کچھ دن یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی عورت کہتی ہے، سامنے میرا جھوپڑا ہے، تم آؤ اور کچھ دن یہاں رہ سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ اس ایریا سے دور نہ نکل جانا۔ لڑکا کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں دور نہیں جاؤں گا۔ وہ اس عورت کے ساتھ اس کے جھوپڑے میں چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن بوڑھیا کسی کام سے باہر چلی جاتی ہے۔ وہ لڑکا جھونپڑے سے نکلتا ہے اور چلتا چلتا اس ایریے سے دور نکل جاتا ہے۔ کافی دور جانے کے بعد اس لڑکے کو ایک آدمی ملتا ہے۔ وہ آدمی اس سے پوچھتا ہے، تم کون ہو اور اس علاقے میں کیوں آئے ہو؟ لڑکا کہتا ہے کہ میں یہاں جادو سیکھنے آیا ہوں۔ وہ آدمی اس لڑکے سے کہتا ہے، میں تمہیں جادو سکھا سکتا ہوں۔ وہ لڑکے سے کہتا ہے، جب کوئی آدمی یہاں پہ مر جائے تو مجھے بتانا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں پہ ایک آدمی مر جاتا ہے۔ وہ لڑکا اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہاں پہ ایک آدمی مرا ہے اور اسے اس قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ وہ آدمی اس لڑکے کو لے کر قبرستان چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، یہ جو قبرستان کی مٹی ہے اسے کھودنا شروع کرو۔ وہ قبر کی مٹی کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ جو مردہ ہے اسے باہر نکالو۔ لڑکا لاش باہر نکال دیتا ہے۔ وہ لڑکے کو ایک طرف کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، اور اس لاش کے انگوٹھے سے ایک لائن کھینچتا ہے اور لڑکے کے انگوٹھے تک لائن کھینچ دیتا ہے اور پھر کچھ منتر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر میں منتر جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس لڑکے کی ٹانگوں سے جان نکل کر مردے کی ٹانگوں میں چلی جاتی ہے۔ لڑکا خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے، بٹ اس کے ٹانگوں میں سے آدھی جان نکل چکی ہوتی ہے اور مردے میں چلی جاتی ہے۔ وہ ہاتھوں کے بل بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے میں مردہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، جس کا آدھا جسم بے جان ہوتا ہے اور آدھے جسم میں جان جا چکی ہوتی ہے۔ اتنے میں بوڑھی عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لڑکا مصیبت میں ہے۔ وہ بھاگ کر جاتی ہے اور اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں اس لڑکے کو جادوگر جسم میں سے آدھی جان نکال چکا ہوتا ہے۔ وہ وہاں رک جاتی ہے اور منتر پڑھنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ وہ بوڑھی عورت بھی جادو جانتی تھی اور اسے سارا جادو آتا تھا۔ وہ بوڑھی عورت منتر پڑھتی رہتی ہے اور لڑکی کی جان اس کی ٹانگوں میں واپس آ جاتی ہے اور وہ مردہ وہیں پہ گر جاتا ہے۔ اب لڑکا بہت روتا ہے اور بوڑھی عورت سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں کبھی بھی جادو نہیں سیکھوں گا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو میں نے جادو سیکھنے کی خواہش کی، جو میری زندگی کی بہت بڑی غلطی تھی۔ پھر بوڑھی عورت اس لڑکے سے کہتی ہے، تم واپس چلے جاؤ اور واپس کبھی بھی بھول کر اس علاقے میں نہ آنا۔ وہ لڑکا واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اپنے گھر والوں سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کی بات نہیں مانی اور غلط ضد کی، اور اپنی غلط ضد کی وجہ سے میں بہت مصیبت میں پڑ گیا تھا۔ اگر وہ بوڑھی عورت مجھے نہ بچاتی تو میں کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میں اب کبھی بھی غلط ضد نہیں کروں گا۔
اس کے بعد اس لڑکے نے کبھی بھی جادو سیکھنے کی خواہش نہیں کی۔